हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लर्न विद हसन। आज हम अपने कोर्स की जो सेटिंग सेक्शन है उसके बारे में बात करेंगे कि किस तरह हम वर्डप्रेस की सेटिंग सेक्शंस के अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ फीचर्स को इनेबल कर सकते हैं या डिफरेंट टाइप ऑफ सेटिंग्स को हम चेंज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है देन डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। सो लेट्स स्विच टू द कंप्यूटर। So I am already logged into the WordPress administrative dashboard जिसके अंदर मैं already आ चुका हूँ। Then we have setting section. Setting sections के अंदर we have different type of subsections. ठीक है, the first one is general. So हम general के बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। So अगर मैं क्लिक कर दूँ setting के ऊपर या setting में general के अंदर क्लिक कर दूँ, so you will see a screen like this. On the top you can get help from WordPress जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करता है उससे आप हेल्प ले सकते हो। लेकिन इंस्टेड ऑफ टेकिंग दैट हेल्प आई एम टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ यू। सो लेट्स स्टार्ट दैट। सो द फर्स्ट वन इज साइट टाइटल। अगर मैं अपनी वेबसाइट को दूसरी टैब के अंदर ओपन कर दूँ, सो द फर्स्ट थिंग विच इज़ विजिबल टू मी ऑन द टॉप इज साइट टाइटल। सो साइट टाइटल हमारे पास एसईओ में भी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी मदद करती है। एंड दिस इज़ द मेन टाइटल ऑफ आवर वेबसाइट। अगर कोई बंदा हमारी वेबसाइट को सर्च करता है इनसाइड सर्च इंजन, तो जो टाइटल हमने रखी होगी वो हमारी होम पेज के लिए सर्च इंजन के अंदर इंडेक्स हो जाएगी। सो इसीलिए हम टाइटल अच्छी सी रखती है, जिसमें फॉर एग्जांपल एक बिज़नेस है, उस बिज़नेस के नेम पे हमने वेबसाइट बनाई है, बिज़नेस वेबसाइट, तो हम टाइटल उसी नेम के ऊपर रखते हैं जिस नेम से उस बिज़नेस का नेम है। फॉर एग्जांपल अमेज़न के नेम पे, अमेज़न अगर हम देख ले उसकी वेबसाइट को सर्च इंजन के अंदर, सो उसकी जो होम पेज की टाइटल है उसमें अमेज़न आपको दिखाई देगा। सो इसके थ्रू आपकी जो डोमेन है या आपकी जो वेबसाइट है इट विल बी ऑप्टिमाइज। अगर कोई बंदा ब्रांड के ऊपर सर्च करता है, फॉर एग्जांपल एप्पल की वेबसाइट मैंने सर्च करनी है, देन आई विल गो टू गूगल, वहाँ पे मैं एप्पल लिख दूंगा, लेकिन एप्पल से मुराद सेब भी है एंड एप्पल जो कॉरपोरेशन है, कंपनी है, वो भी है। सो व्हेन आई राइट एप्पल, तो शायद दोनों आ जाए, ये टॉप पे इमेजेस हो और नीचे apple.com की वेबसाइट आ जाए। इसी तरह अगर हम गूगल की वेबसाइट पे चले जाए तो द टाइटल इज़ गूगल। ठीक है, गूगल जो डिफ़ॉल्ट है यहाँ पे, अगर मैं google.com सर्च कर दूँ, सो इफ़ यू लुक इनटू द टाइटल इट्स बाय डिफ़ॉल्ट गूगल। इसी तरह अगर हम अपने वेबसाइट को वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं और अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं, देन द टाइटल शुड मीनिंगफुल, हम मीनिंगफुल टाइटल्स रख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने सिर्फ टेस्ट डाला हुआ है बिकॉज दिस इज़ अ टेस्ट वेबसाइट एंड फॉर द पर्पस ऑफ दिस कोर्स ये मैंने बनाई हुई है, सो इसलिए यहाँ पे टेस्ट मैंने डाला है। लेकिन आप प्रोडक्शन इन्वायरमेंट पे काम कर रही हो, किसी क्लाइंट के लिए अगर आप काम कर रही हो, देन सो दिस टाइटल विल बी द टाइटल, द एक्चुअल टाइटल ऑफ द वेबसाइट। सो यहाँ से आप साइट की टाइटल को मॉडिफाई कर सकते हो। देन टैगलाइन, हमारे पास बिजनेस का नेम होता है, देन वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसके बारे में एक लाइन में वो दिखाई देता है हमें कि TCS the fastest courier service. So the fastest courier service is the tagline. इसी तरह डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेसेस के लिए या ब्लॉग्स के लिए या कंपनीज के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ टैगलाइंस होती है। सो आप वो टैगलाइंस यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं अपनी वेबसाइट की टाइटल के बाद देख लूँ, वी हैव हाइपन एंड देन वी हैव टैगलाइन, जस्ट अनदर वर्डप्रेस वेबसाइट। सो यहाँ से मैं वर्डप्रेस बिगिनर कोर्स इस मैं मॉडिफाई कर दूंगा एंड देन आई कैन सेव द चेंजेस। और चेंजेस सेव करने होने के बाद अगर मैं अपनी वेबसाइट को रिफ़्रेश कर दूँ, जस्ट अनदर वर्डप्रेस के बजाय यहाँ पे वर्डप्रेस बिगिनर कोर्स आ जाएगी। ठीक है, और टाइटल को मैं मॉडिफाई कर देता हूँ लर्न विद हसन। दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल, और आप गूगल यूट्यूब के अंदर चले जाए, इसको सर्च कीजिए, देन यू विल लैंड इनटू माय यूट्यूब चैनल। सो व्हेन आई रिफ्रेश नाउ, हमने साइट की टाइटल को भी चेंज कर दिया, लर्न विद हसन, एंड देन उसकी टैगलाइन है वर्डप्रेस बिगिनर कोर्स। सो इसी तरह आप अपनी वेबसाइट की
ٹائٹل اور ٹیگ لائن کو یہاں سے چینج کر سکتے ہو. دین وی ہیو یو آر ایل WordPress ایڈریس یو آر ایل اینڈ سائٹ ایڈریس یو آر ایل. ہمارے پاس یہ دو یو آر ایلز آ جاتی ہے. اگر سائٹ ایڈریس کے نیچے ہم دیکھ لیں اس باکس کے نیچے یہاں پہ انٹر دا سیم ایڈریس ہیئر unless you want your site homepage to be different from your WordPress installation directory. ٹھیک ہے، اگر ہم اپنی جہاں پہ ہم نے WordPress انسٹال کی ہے اپنی ڈائریکٹری کو اگر ہم چینج کرنا چاہتے ہیں then we can use different type of URL. then ہم نے اس میتھڈ کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے HTX وغیرہ کے اندر یہ ماڈیفیکیشن کرنا پڑتا ہے. this is the second method HTX modification method and so on. لیکن میں یہ ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ فائلز کو کسی اور جگہ پہ رکھتے اور اپنے WordPress کی جو انسٹالیشن ہے اور اپنی ویب سائٹ کو کسی اور جگہ پہ، کیونکہ جہاں پہ ہم اپنے WordPress کی انسٹالیشن کرتے ہیں وہاں پہ ہماری تمام فائلز موجود رہتی ہے. سو بائی ڈیفالٹ دیز ٹو ول بی دا سیم. ٹھیک ہے، ہماری WordPress کی جو یو آر ایل بن رہی ہے وہ یہاں پہ آپ کو دکھائی دیں گی. اگر میں نے اس ویب سائٹ کو مائگریٹ کرنا ہے into the hosting then this URL will be changed. فار ایگزامپل میں نے کلائنٹ کے لیے لوکل ہوسٹ ویمپ یا زیمپ کے اندر ہم نے کلائنٹ کے لیے ویب سائٹ کو ڈیزائن کر دیا. then this URL is stored in the database. so اگر ہم نے اس ویب سائٹ کو مائگریٹ کرنی ہے into hassangul.com لائیو ویب سائٹ کے اوپر ہم نے ڈالنی ہے، ہوسٹ کرنی ہے اس WordPress ویب سائٹ کو، then this URL must be changed. اور کہاں سے ہم اسے چینج کر سکتے ہیں؟ سو فرسٹ وی ٹیک بیک اپ آف دا ڈیٹا بیس. دین اس ڈیٹا بیس کو ہم اوپن کرتے ہیں ان فائل ایڈیٹر اور اس میں اس یو آر ایل کو سرچ کرتے ہیں اینڈ وی چینج آل دی یو آر ایلس فرام دس ٹو دا نیو ون انکلوڈنگ میڈیا. اس کے اندر میڈیا بھی آ جاتی ہے، آپ کی WordPress کی جو ہوم پیج ہے وہ بھی آ جاتی ہے اینڈ سب پیجز وہ تمام وہاں پہ آ جاتی ہے. سو ایڈیٹر کے اندر ہمارے پاس فنکشنلٹی ہوتی ہے کہ ریپلیس آل یو آر ایلس. سو اگر آپ نے مائگریشن کرنی ہے اپنی ویب سائٹ کی دین یو کین گو بیک ٹو مائی چینل اور وہاں پہ یا اس پلے لسٹ کے اندر بھی ہمارے پاس شاید ہوگی WordPress مائگریشن انٹو ہوسٹنگ. تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہم مائگریٹ کر سکتے ہیں اپنی ویب سائٹ کو فرام لوکل ہوسٹ انٹو ہوسٹنگ. اچھا، ایڈمنسٹریٹو ای میل ایڈریس یہ ہمارے پاس جب ہم انسٹالیشن کرتے ہیں WordPress کی سو یہ ای میل وہاں پہ ہم ڈالتے ہیں ڈیورنگ دا فرسٹ ٹائم. سو اگر آپ نے یہ ماڈیفائی کرنی ہے دین اس بندے کو دوسری بندے کو ای میل چلی جائے گی. فار ایگزامپل جسٹ ٹرائی دس ون وین آئی سیو دس. سو بائی ڈیفالٹ پہلے جو WordPress ورژن 4 تھی اس سے پہلے یہ ای میل ایڈریس ہم ماڈیفائی کرتے تھے ود آؤٹ اینی نوٹیفیکیشن. ٹھیک ہے، لیکن WordPress ورژن 5 کے اندر انہوں نے سیکیورٹی کو نظر انداز کرتے ہوئے یہ چینجز یہاں پہ رکھتی. دس از اے پینڈنگ چینج آف دا ایڈمن ٹو دس ای میل. اس ای میل کے اندر ایک نیو ای میل آ جائے گی کہ یہ بندہ آپ کو ایڈمنسٹریٹو بنانا چاہتا ہے. تو آپ اس لنک کو کلک کیجئے دین دس ماڈیفیکیشن ول بی کنفرم اور آپ ایکٹیولی بن جاؤ گے اس ویب سائٹ کی ایڈمنسٹریٹر. ٹھیک ہے، سو اسی طرح ہم چینج کرتے ہیں اپنے WordPress کی ایڈمنسٹریٹو ای میل کو. دین وی ہیو اندر سیکشن. اگر ہم WordPress کی ڈیٹا بیس کے اندر چلی جائے وی ہیو اے ٹیبل کارڈ WP_option. WP میں نے اس لیے کہہ دیا کیونکہ بائی ڈیفالٹ جو پریفکس رہتی ہے ہمارے پاس ڈیورنگ انسٹالیشن دیٹ از WP. سو ہر ایک ٹیبل سے پہلے ہماری پریفکس لگتی ہے. سو WP_option اگر آپ نے پریفکس چینج کی ہے تو آپ کے لیے ڈیفرنٹ ہوگی انسٹیڈ آف WP_option. لیکن انڈرسکور آپشن کی جو سیکشن ہے اٹ ول ریمین دا سیم. اس ٹیبل کے اندر بھی یہ تمام چیزیں مینشن ہوتی ہے، آپ کی سائٹ ٹائٹل، ٹیگ لائن، URL اینڈ سو آن اور بھی جتنی سیٹنگز ہیں ڈیٹا بیس کالمز کے اندر یہ تمام سیٹنگ سٹور رہتی ہے. سو وہاں سے بھی ہم اس کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں. اچھا، ممبرشپ بائی ڈیفالٹ ہمارے پاس یہ آپشن جو ہے وہ ان چیک رہتی ہے. اگر میں اس کو چیک کر دوں ناؤ یوزرز ول بی ایبل ٹو رجسٹر آن دس ویب سائٹ. اس ویب سائٹ کے اندر بندے اپنے آپ کو رجسٹر کر سکیں گے اور جو رول آپ نے یہاں سے اسائن کیا ہوگا نیو یوزر ڈیفالٹ رول وہ ان یوزرز کو اسائن کی جائے گی بائی ڈیفالٹ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ویب سائٹ کے اندر جتنے بھی بندے رجسٹر ہو دیٹ
دیٹ آر کنٹریبیوٹرز، دین آپ یہاں سے اس کو رول سے اس ڈراپ ڈاؤن سے چینج کر سکتے ہو. رائٹ ناؤ اس فیچر کو چیک کرنے کے لیے آئی نیڈ ٹو لاگ آؤٹ، لیکن لاگ آؤٹ کے بجائے یہاں سے میں اس یو آر ایل کو کاپی کر دوں گا اور نیو انکاگنیٹو ویڈیو ونڈوز کے اندر، پرائیویٹ ونڈو کے اندر اگر میں اس کو ایکسس کر دوں، دین ہمارے پاس رجسٹریشن کی آپشن انیبل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہاں سے میں نے سیٹنگ کو سیو کرنی ہے. اینی ون کین رجسٹر اینڈ اٹس رول ول بی سبسکرائبر سیو چینجز. یہاں پہ اگر میں دیکھوں یہاں پہ دیر از نو آپشن آف رجسٹریشن، سو آفٹر ریفریشنگ ہمارے پاس رجسٹریشن کی آپشن آ جائے گی. یہاں پہ رجسٹر، سو یہاں سے میں حسن 2 and email address hassan2@test.com for example and click کر سکتا ہوں رجسٹر. ہمارے پاس جو رجسٹریشن تھی اٹ از ناؤ کمپلیٹڈ اور یہ بندہ رجسٹرڈ ہو گیا ہے. سو ایف آئی سوئچ بیک انٹو دا یوزر سیکشن آل یوزرس، اور یہاں پہ میں دیکھ لوں سو حسن 2 میں نے ابھی رجسٹر کر دیا اینڈ اٹ ول بی ویزیبل ہیئر، لیکن یہ ابھی تک ایکٹیو نہیں ہے اینڈ اٹس رول از سبسکرائبر. ٹھیک ہے، آفٹر ای میل جو یہاں پہ نوٹیفیکیشن دی گئی ہے پلیز چیک یور ای میل. سو ای میل کے اندر فردر اس کی سیٹنگ اویلیبل ہوگی جس کے اندر وہ اپنے ای میل ایڈریس یا یوزر نیم کے ساتھ ساتھ اپنے پاسورڈ کو بھی سیٹ کر سکتا ہے. اینڈ آفٹر دیٹ ہی ول بی ایبل ٹو یوز اور ویب سائٹ. سو یہاں سے آپ اس فیچر کو انیبل یا ڈسیبل کر سکتے ہو. بائی ڈیفالٹ یہ ڈسیبل رہتی ہے لیکن آپ اس کو انیبل کر سکتے ہو. اچھا، سائٹ لینگویج ہمارے جو ایڈمنسٹریٹو ڈیش بورڈ کی لینگویج ہے ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں فرام ہیئر. فار دا مومنٹ آئی ول چینج اٹ ٹو عربک، سو آئی ول ڈو سیو چینجز ہیئر. اور جو لینگویج ہے ایڈمنسٹریٹو ڈیش بورڈ کی جو لینگویج ہے اٹ ول ناؤ بی کنورٹیڈ انٹو عربک. اٹ ول ٹیک اے لٹل بٹ ٹائم کیونکہ یہ فائلس کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں جو لینگویج فائل ہوتی ہے دین اس کے بعد کنورژن کرتی ہے. ٹھیک ہے، سو اگر آپ کی ویب سائٹ آر ٹی ایل یا بائی ڈیفالٹ تو ایل ٹی آر ہمارے پاس رہتی ہے لیفٹ ٹو رائٹ، کیونکہ انگریزی ہمارے پاس انگلش جو لینگویج ہے اٹ اسٹارٹ فرام دا لیفٹ سیکشن اینڈ اسٹاپ ایٹ دا رائٹ سیکشن. اسی طرح اگر ہم اردو کی بات کریں سو اردو ول اسٹارٹ فرام دا رائٹ سائڈ اینڈ ان آن دا لیفٹ سائڈ. ٹھیک ہے، ہم اردو یا سے اسٹارٹ کرتے ہیں اور انگلش اس سائڈ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. سو دس ون از ایل ٹی آر اینڈ اگر ہم اردو لکھتے ہیں سو فرام دس سائڈ آر ٹی ایل. ٹھیک ہے، رائٹ ٹو لیفٹ اینڈ ایل ٹی آر مین لیفٹ ٹو رائٹ. اسی طرح ہمارے پاس عربک بھی آر ٹی آر لینگویج ہے، اسی لیے ہماری جو ڈیش بورڈ ہے اٹ موو ٹو دا رائٹ سائڈ. ٹھیک ہے، سیم ول اپلائی ٹو دا فرنٹ اینڈ، لیکن اگر فرنٹ اینڈ کے اوپر میں چلا جاؤں فرنٹ اینڈ ول ناٹ بی افیکٹڈ کیونکہ ہمارے پاس فرنٹ اینڈ کی لینگویج کو چینج کرنے کے لیے وی نیڈ پلگنس. ٹھیک ہے، لیکن اچھا اس تھیم کے اندر فنکشنلٹی ہے آر ٹی ایل کی. So that's why all the direction of the website has been changed. یہاں پہ لوگو اس سائڈ پہ آ گئی ہے اور ہماری جو مینیو ہے وہ اس سائڈ پہ چلی گئی ہے اور ٹائٹل اسٹارٹ فرام رائٹ سائڈ اینڈ ان آن دا لیفٹ سائڈ. ٹھیک ہے، یہاں پہ جو لینگویج تھی اٹ ہیز بین ماڈیفائڈ. ٹھیک ہے، دس از ڈیفالٹ ورڈپریس تھیم، اسی لیے یہ تمام چیزیں آٹومیٹک ہو گئی. لیکن اگر یہاں پہ ہم دیکھیں لرن وتھ حسن اٹ از ان انگلش، پراؤڈلی پاورڈ بائی ورڈپریس اٹ از ان انگلش. ٹھیک ہے، ہمارے جو ٹائٹل ہے وہ بھی انگلش میں ہے. سو اس کے لیے ہم علیحدہ سے پلگنز یوز کر سکتے ہیں جس کے اندر ہمارے پاس پاپولر پلگن کے اندر WPML ہے، ورڈپریس ملٹی لنگول کی جو پلگن ہے وہ ہے. اور بھی بہت سارے پلگنز ہیں جو ہم ملٹیپل لینگویجز کے لیے یوز کر سکتے ہیں. سو لیٹس ریورٹ بیک ٹو انگلش اینڈ سیو دس. سو ہماری ویب سائٹ اگین ریورٹ ہو گئی انٹو دا انگلش ورژن، انگلش لینگویج. اچھا، ٹائم زون اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں یا سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں ان تمام یا جتنی بھی ٹائمنگز وغیرہ ہے ان دا ورلڈ تو یا سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں اور سیٹ کر سکتے ہیں ٹائم زون کو اپنی ویب سائٹ کے لیے. دین وی ہیو ڈیٹ فارمیٹ.
سو ڈیٹ کی ڈفرینٹ ٹائپ آف فارمیٹس دی گئی ہے، آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتی ہے. سیم اپلائی ٹو دا ٹائم، ٹائم کی بھی ڈفرینٹ ٹائپ آف فارمیٹس دی گئی ہے، آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں. دین ویک اسٹارٹ آن منڈے. بائی ڈیفالٹ تو ہماری ویکس جو ہے اٹ ول اسٹارٹ فرام منڈے، لیکن اگر آپ کی ویک کسی اور دن سے اسٹارٹ ہوتی ہے دین یو کین چوز دیٹ فرام ہیئر. سو آئی ول کیپ دس منڈے اینڈ ڈو سیو دا چینجز. سو یہ تمام سیٹنگز یا فیچرز یا آپشنز ہمارے پاس جنرل سیٹنگز کے اندر اویلیبل رہتی ہے، جس کے تھرو ہم اپنے ویب سائٹ کی سائٹ ٹائٹل، ٹیگ لائن، یو آر ایل، ممبر رجسٹریشن، ایڈمنسٹریٹو ای میل، نیو یوزر رجسٹریشن، رول، سائٹ لینگویج، ٹائم زون، ڈیٹ فارمیٹ اینڈ ٹائم فارمیٹ کو ہم ماڈیفائی کر سکتے ہیں along with week starts on which day. تو یہ تمام جو آپشنز ہے یہ ہمارے پاس اویلیبل ہوتی ہے ان جنرل سیٹنگ، اور آپ یہاں سے اس کو ماڈیفائی کر سکتے ہو according to your requirements, according to your client requirements.